محترم ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے عالم انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے جو کچھ کتب تواریخ میں مذکور ہیں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس ذیل میں ہم نے مشہور روایتی قصے سے ہٹ کر اسلامی دنیا کے 3 بڑے اور جلیل اسکالرز یعنی صاحب تفہیم القرآن سید ابو علا مودودی، جناب جاوید احمد غامدی اور مشہور ترک اسکالر فتح اللہ گولن کا استدلال آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگرچہ اسی حوالے سے دلائل پیش کرنے والے اور بھی مفکرین موجود ہیں، لیکن ان کا حوالہ بات کو طول دینے کا موجب بن سکتا تھا۔ ہم نے انہی 3 نمایاں علماء کے متعلل بیان پر اکتفا مناسب سمجھا۔ دوستو، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ نویں قسط۔ آج کی ویڈیو میں قصہ آدم و حوا کے تیسرے بڑے کردار یعنی شیطان مردود کا ذکر پیش کیا جا رہا ہے، جو ان دونوں ہستیوں کو بہکاوے کی لپیٹ میں لے کر جنت جیسی پرسکون جگہ سے نکلوانے اور رنج و محن کی اس جہان ناپائیدار میں بھیجے جانے کا موجب بنا۔ اس کی تفصیل بیان کیے بغیر بات نامکمل رہ جائے گی۔ مزید برآں شیطان ہے کیا وہ ایک فرشتہ تھا جیسے کہ عام خیال کیا جاتا ہے، یا اس کا تعلق گروہ جنات سے ہے جنہیں آگ سے تخلیق کیا گیا ہے؟ یہ تفصیل یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی، تو آئیے اس کے پس منظر کو گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور تفسیر ابلیس کے عابد و زاہد ہونے سے راندائے درگاہ ہونے تک پوری داستان دلچسپ انداز میں ذکر کی ہے۔ ابلیس کے نسب کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ابلیس جنات میں سے ہے۔ اس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کنیت ابو الغوا تھی۔ اس کے باپ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قد آور اور بہادر تھا۔ اس کی قوم اسے شاہ چین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل دہلا دینے کے ہیں۔ شاہ چین کی تمام قوم پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاہ چین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قوم مختلف فتوحات سے اپنے زیر نگین کی تھی۔ ابلیس لعین کی والدہ کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا اور اس کا لقب زوبی تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بہت سی جنگیں جیتی تھی۔ وہ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم جنات کے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کی عجیب ترین جنگ تھی۔ قوم جنات کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی اور جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے میری ماں تبلیس نے فرشتے کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ خود میرا یعنی ابلیس کا بھی یہ خیال تھا کہ میری ماں کی بائی اداس بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی۔ لیکن خدا جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ اوچھا اور بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی۔ قوم جنات کا جو بچہ میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری ماں اور میرے باپ جنگ میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا، میری ملکہ اور بیٹا مرحا بھی مر گئے۔ ابلیس کی اس اپنے بیان کی بعد یہ وضاحت ضروری ہے کہ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہٰذا علم کیفیہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات موجود ہے، یعنی وہ نہایت خوددار ہونے کے علاوہ بلا کا سرکش اور مکار ہے، ساتھ ہی نہایت خود غرض، فریبی اور دھوکے باز بھی ہے۔ فرشتے قوم ابلیس یعنی جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جنات کو قیدی بنایا گیا۔ ان میں شہزادہ یعنی ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو انہیں حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ حق تعالیٰ جل جلالہ کے رتبے اور جاہ جلال سے آشنا کیا گیا۔
عبادت اور ریاضت کے طریقے اور آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خواہشہ اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے پکارا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ اپنی فطری تیزی اور تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا اور اس کے علم کا فرشتوں میں بھی چرچا ہونے لگا۔ وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلوم و تالیف تھے بحکم خداوندی علوم عالیہ میں امداد لینے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ سبحان اللہ، قدرت بھی کیسے کیسے عجوبے پیش کرتی ہے۔ ابلیس اپنی عبادات تو زاہد میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتے ہیں اور کسی بھی کو اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب حفت افلاک کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جو سے ہم انواع اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین میں سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھتا وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور بے خبری میں خود پر ہی لان تان کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جب رب کریم کی نافرمانی کرے گا۔ گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی، بار الہی میں اس معلوم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ بچار میں ہزارہ سال مبتلا تھا، جسے معلوم ہوا آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے اور پشت و شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے فراہم کیے جانے والی مٹی سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوست وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مختلف جگہوں کی مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکے گی، اور عناصر کی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل چہار دبا کا امتزاج ہوگی، یعنی ہر 4 عناصر میں سے ایک عنصر دوسرے عنصر کی موجودگی میں قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ مثلا آگ اور پانی یکجا نہیں رہ سکتے، اور مٹی اور ہوا یکجا نہیں رہ سکتے۔ تو یہ قادر مطلق کا ہی کمال ہے جسے ان 4 عناصر کو یکجا کر رکھا ہے، اور یہ جامع العجائب اپنے ہاتھ سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بنائے گا۔ پھر جب پتلے کو تیار کر لیا گیا تو اسے زمین پر بھیج دیا گیا۔ عزازیل فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کس قسم کا نظام رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے عزازیل نے پتلے کو ٹھونک بجا کر دیکھا تو اسے ایک بڑی بھی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد عزازیل کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا تاکہ اس کا تفصیلی مشاہدہ کر سکے۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ عزازیل نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس پتلے میں موجود تھا۔ جب وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا دل تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ دل کو کچھ اس طرح سے بند کیا گیا ہے کہ اپنی مخصوص طاقتوں اور مخفی علوم جاننے کے باوجود اسے کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں کسی چیز میں نہیں سماتا، لیکن مومن کا قلب ایسی جگہ ہے جہاں میں سما جاتا ہوں۔ عزازیل قلب کے اندرونی حالات معلوم نہ کر سکا کیونکہ خالق نے اسے سربائے مہر کر رکھا تھا۔ بس وہ سمجھ گیا کہ اس پرسرار ڈبیا میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اسے کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے۔ وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔
چنانچہ اس انسان کو ورگلانے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنے اس اختیار کو خوب آزمایا اور استعمال کیا۔ اس کے بعد جب آدم و حوا کی تخلیق ہوئی اور شیطان نے اپنی برتری ثابت کر دکھانے کے الزام میں ان کے ساتھ جو کھیل کھیلا، اس کی پوری تفصیل گزشتہ 1 ساعت میں آپ کے علم میں آ چکی ہے۔ جب اللہ نے سب کو زمین پر اتار دیا تو ایمان و کفر پر حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان معرکہ شروع ہو گیا، اور یہ معرکہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک زمین اور اس پر رہنے والے موجود ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا وارث ہو جائے۔ تو یہ اعراف میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے واسطے زمین میں ایک وقت تک رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بیان ابھی جاری ہے۔ اس سے متعلق دیگر نکات اور مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔